मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मैं एक एक्सीडेंट में अपाहिज हो चुका था, इसलिए मैं अपनी बीवी की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पा रहा था। मेरी बीवी रोज़ दुल्हन की तरह तैयार होकर अलग कमरे में सोया करती और उसके कमरे से बड़ी ही रोमांटिक आहें भरी आवाज़ें आती। ये देखकर मुझसे सहन नहीं होता था। एक रात मैंने अपनी बीवी के कमरे में छुपकर देखा तो मेरी बीवी को मेरा ही मैनेजर बड़ी ज़ोर ज़ोर से किसी का मोहताज होना एक बहुत ही बड़ा दर्द है। उस पर मेरी पत्नी की हरकतें मुझे और भी शक में डाल रही थीं। मैंने बड़ी बेबसी से अपनी मुर्दा टांगों को देखा था, जो चलने फिरने के काबिल न थीं। मुश्किल से मैंने व्हील चेयर को अपने बेड के पास किया और अपने हाथों से बेजान टांगों को बेड से नीचे किया और व्हील चेयर पर बैठ गया। ये सब करने में ही मेरे पसीने छूट गए थे। मैं पूरी तरह से हाँफ रहा था। रात के अंधेरे में सामने वाले कमरे से मेरी पत्नी की आने वाली आवाज़ों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। वो रोज़ मुझे दवा खिलाकर मेरे कमरे से निकलकर सामने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती थी। रात की खामोशी में मुझे अपनी बीवी की अजीबो-गरीब सी आवाज़ें आती थीं कि जिसे सुनकर ही मेरा कलेजा फटने लगता था। रात भर मैं सुकून से सो नहीं पाता था। फिर वो दरवाज़ा सुबह ही खुलता था और जब मेरी बीवी कमरे से बाहर आती तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजी होती थी। उसका हसीन रूप उस वक्त और भी जगमगा रहा होता। उसके गीले बाल मेरी जान निकालने लगते थे। जब मैं पूछता कि तुम रात को मेरे साथ क्यों नहीं सोई, उठकर क्यों चली जाती हो, तो वो कोई भी जवाब नहीं देती। बस एक अजीब सी मुस्कुराती हुई नज़र मेरे बेजान पैरों पर डालती, जैसे वो कह रही हो कि तुम एक अपाहिज मर्द मुझे दे ही क्या सकते हो। वो मुझसे मुंह से कुछ नहीं कहती थी और उसकी चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर से मार रही थी। पूरा दिन वो मेरा ख्याल रखती थी, मुझे खाना भी अपने हाथ से खिलाती थी, लेकिन रात को खूबसूरत सी साड़ी पहनती और अच्छे से तैयार होती और दूसरे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती। रात भर जो तकलीफ़ वो मुझे देती थी, मेरे लिए वो मेरी जान निकालने के लिए काफ़ी था। औरत का सजना संवरना बेमायने नहीं होता। एक बार मैंने खाना खाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कहने लगा, मुस्कान, तुम रात को मेरे पास ही रहोगी, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। देखना, बहुत जल्द मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँगा, चलने फिरने लगूँगा। मेरी आंखें बेबसी के मारे गीली हो गई थीं। ये मेरी बेबसी की आखिरी हद थी। जो तकलीफ़, जो दर्द मैं रातों को सह रहा था, वो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं क्या, कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी पत्नी सज संवर कर दूसरे कमरे में चली जाए और पति को अकेला कमरे में छोड़ जाए। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाया, फिर खाना उठाकर मेरे पास से चली गई। मैं व्हील चेयर से चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वो किचन में थी, खाने के बर्तन धो रही थी। मैं उसके पीछे आ गया। मैंने कहा, डॉक्टर मुझे उम्मीद दिला रहे हैं कि मैं चलने लगूंगा, मेरी टांगें फिर से ठीक हो जाएंगी, फिर हम दोनों दोबारा से अपनी अच्छी ज़िंदगी। मेरी बात पर एक कांच का गिलास ज़ोर से मुस्कान ने ज़मीन पर गिराया था। वो गुस्से से मेरी व्हील चेयर पकड़े मुझे बाहर गैलरी में ले आई। 10वीं मंजिल से नीचे देखते हुए भी डर महसूस होता था। कहने लगी, तुम यूं ही मोहताज और अपाहिज ही अच्छे लगते हो, समझे? अगर तुमने अपने ठीक होने की बात की तो यहाँ से नीचे फेंक दूंगी। भगवान करे तुम कभी भी ठीक ना हो, ऐसे ही रहो बेबस मोहताज, दूसरों के सहारे ज़िंदगी गुजारो। वो बड़े गुस्से और कहर भरी नज़रों से मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में इतनी नफरत भरी हुई थी कि एक पल के लिए मैं सहम गया था। गैलरी की दीवारें ज़्यादा ऊंची नहीं थीं, वो मुझे आगे कर चुकी थी। नीचे का मंजर देखकर मेरी जान निकली थी। उसकी आंखें उस समय न जाने किस जज्बे से लाल हो रही थीं। वो गुस्से से लंबे लंबे सांस भर रही थी। फिर मेरी व्हील चेयर पीछे कर दी, मुझे मेरे कमरे में ले आई, मुझे बेड पर सहारा देकर लिटा दिया और दवा खिलाकर मेरे कमरे का दरवाज़ा पूरा खोलकर सामने वाले कमरे में चली गई। ज़ोर से उस दरवाजे को बंद किया जिस कमरे में वो आजकल रहने लगी थी। उस कमरे का एक दरवाज़ा बाहरी तरफ भी खुलता था। जिस तरह की आवाज़ें उसके कमरे से आती थीं, वो सुनकर मैं मौत की तरफ जा रहा था। मुझे अपनी बेजान टांगों पर
اب غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے بے بسی سے اپنی ٹانگوں پر مکے مارنے شروع کر دیے۔ اگر میں ٹھیک ہوتا تو جان سے مار ڈالتا اس آدمی کو جس کے ساتھ میری پتنی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اس بند کمرے میں اور بھی نہ جانے کیا کیا کر رہے تھے۔ جب ایک مرد اور عورت کمرے میں تنہا ہوتے ہیں تو اس کے آگے کا خیال سوچ کر ہی میری روح کانپ جاتی تھی، لیکن میں مجبور تھا۔ ایک بار میں نے ٹھان لیا کہ میں آج اس آدمی کو چھوڑوں گا نہیں، اس لیے بڑی مشکل سے میں ویل چیئر پر بیٹھا اور سائیڈ ٹیبل سے پسٹل نکالی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ سامنے کمرے سے اب بھی ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں کمرے کے ہال سے جھانک رہا تھا۔ جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا، میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے غصے سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے کھڑے آدمی کو دیکھ کر میرے ہاتھ میں پکڑی پسٹل گر چکی تھی، کیونکہ سامنے تو میرا ہی۔ وہ اپنے ہوش اڑا دینے والا حسن لیے میرے سامنے بیٹھی تھی، مجھے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے منہ میں سگریٹ کا لمبا سا کش لے کر دھواں اڑاتے ہوئے کہا، مس مسکان، میری طرف سے کوئی زور زبردستی نہیں ہے، آپ اپنے فیصلے پر آزاد ہیں۔ ایک طرف 20 لاکھ کا چیک تھا اور دوسری طرف میرج پیپر۔ میں نے اپنی گن چیئر پر ٹیک لگاتے ہوئے اس حسین لڑکی کے چہرے کی بےبسی کو دیکھا اور من ہی من مسکرایا تھا۔ اس کی نظریں کبھی 20 لاکھ کے چیک پر جا کر ٹک جاتی جس کی اسے اس وقت بہت زیادہ ضرورت تھی، تو کبھی ان پیپروں پر جن پر سائن کر کے وہ میری پتنی بن جاتی۔ عورت اگر حسین ہو اور اس پر بے بس ہو اور مجبور بھی ہو تو اس کی بے بسی سے کھیلنے میں مجھے اور بھی مزہ آتا تھا۔ اس لیے میں جس قدر مسکان کی بے بسی سے مزہ اٹھا سکتا تھا اٹھا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جھلملاتے آنسو میرے اندر اکڑ کر بیٹھا میری انا کو بہت ہی سکون پہنچا رہا تھا۔ اس لڑکی کے لیے شاید یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل تھا۔ میں نے مسکان کو اس دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اس کا باپ اس سمے اسپتال کے ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا اور اپنے باپ کی زندگی بچانے کے لیے اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو لیے میرے سامنے بے بس بیٹھی تھی۔ اس وقت اس کے گیلے گلابی آنکھیں میرے چین چرا رہی تھیں۔ پھر اس نے کانپتی آنکھوں سے پیپر پر سائن کر دیے۔ میرے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ میں سمجھا کہ میں نے پھر ایک نازک سی کلی کو خرید لیا ہے۔ اسے بھی 4 دن اپنے کمرے کی شوبھا بناؤں گا اور پھر کسی فالتو چیز کی طرح سے پھینک دوں گا۔ مسکان کے ساتھ میری شادی پہلی شادی تھی۔ اس سے پہلے میں نے جتنا بھی لڑکیوں کا استعمال کیا تھا، بنا شادی کے ہی ان کے ساتھ راتیں رنگین کیا کرتا تھا اور جب من بھر جاتا تھا تو انہیں چھوڑ دیتا تھا۔ لیکن مسکان سے میری شادی ایک شرط تھی۔ جب اس نے میری شرط مانی تھی تو مجبوری میں بھی اس کی شرط مان لی تھی۔ میرے لیے عورت شاید اتنی ہی اہم تھی کہ جس کے ساتھ کچھ دن یا کچھ مہینے گزر جائیں، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ مسکان کس آفت کا نام ہے۔ وہ کوئی عام لڑکی نہ تھی، بہت بڑی بلا تھی۔ ہاں، وہ ایک بلا ہی تھی جو مجھے نگل گئی۔ میں نے بڑی خوشی سے مسکان کے سائن کیے ہوئے شادی کے پیپرز کو اٹھایا تھا اور اپنا بھی سائن کر دیا۔ میرے آفس کے میرے روم کی تیسری کرسی پر وکیل بھی بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے باقی کی کارروائی کی تھی۔ اب وہ حسین سی لڑکی مسکان چودھری سے مسکان ڈوگرہ بن گئی تھی، وکاس ڈوگرہ کی پتنی بن چکی تھی، لیکن بس کچھ ہی مہینوں کے لیے، جب تک میرا اس سے دل نہیں بھر جاتا۔ میں نے ایک گری ہوئی سی نظر مسکان پر ڈالی تھی، وہ صرف میرا دل بہلانے کے لیے تھی۔ اس نے جلدی سے وہ 20 لاکھ کا چیک اٹھایا اور میرے آفس سے باہر جانے لگی، لیکن میری پکار پر اس کے قدم رک گئے تھے۔ میں نے کہا، مسکان، یہ چیک میرے ڈرائیور اسپتال پہنچا دے گا، تم میرے ساتھ میرے فلیٹ میں چلو گی، کیونکہ آج ہماری شادی کی پہلی رات ہوگی جو میں برباد نہیں کرنا چاہتا۔ مجھ میں اتنا صبر نہیں تھا کہ اس کے انتظار میں اپنا ٹائم برباد کرتا۔ اس نے پلٹ کر مجھے تڑپ کر دیکھا تھا۔ کہنے لگی، میرا باپ زخمی حالت میں اسپتال میں پڑا ہے، میں نہیں جانتی وہ زندہ بھی بچے گا کہ نہیں، اس لیے بھگوان کے لیے ایک رات مجھے میرے باپ کے پاس گزارنے دو، میں وعدہ کرتی ہوں خود ہی تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے مجھ سے ونتی کی تھی، لیکن میں اتنا رحم دل نہیں تھا۔ اگر رحم دل ہوتا تو مسکان کی مجبوری کا یوں فائدہ نہ اٹھاتا۔
मैं अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले धीरे से चलता हुआ उसके पास आ गया। मैंने कहा, तुम्हारे बाप को इस समय इस चेक की ज़रूरत है, तुम्हारी नहीं। और ये चेक बहुत ही आराम से तुम्हारे बाप तक पहुंच जाएगा। और प्लीज़ अब मुझे बोर मत करो, कब से मुझे इन पलों का इंतज़ार था। ये कहकर मैंने उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपने साथ ले जाने लगा। वो पूरे रास्ते मेरे हाथ जोड़ती रही, मुझसे मिन्नतें करती रही। वो मुझसे बस कुछ ही घंटे मांग रही थी कि मुझे मेरे पापा के पास भेज दो, लेकिन मुझे तो जैसे कोई भी सुनाई नहीं दे रहा था, सिवाय उस थप्पड़ की गूंज के जो कुछ दिन पहले इसी लड़की ने मेरे मुंह पर मारा था। मेरे अंदर लगी आग शायद उसकी बेबसी और उसके बहते आंसू देखकर बुझनी थी, इसलिए मैं बस गाड़ी चलाता रहा, उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं एक बहुत ही अमीर और अय्याश टाइप का 30 साल का नौजवान था। इतने तो शायद किसी ने कपड़े नहीं बदले होंगे जितनी मैं लड़कियों को खरीद कर किसी फालतू चीज़ की तरह फेंक चुका था। दौलत की रेल पेल थी, किसी चीज़ की कोई कमी न थी। मैंने शादी भी अभी तक इसलिए नहीं की थी कि मुझे किसी एक औरत के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी थी। आज तक कोई ऐसी मिली ही नहीं थी कि कुछ रातों की संगत के बाद भी मेरे दिल को भा जाती। मैं मुस्कान को उसकी कलाई से खींचता हुआ अपने फ्लैट पर ले आया। फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर मैं उसे घसीटता हुआ अंदर कमरे तक ले आया था और उसे बेड पर धक्का दे दिया। वो आंसू बहा रही थी। मैंने कहा, 20 लाख दिए हैं ना, नहीं मरेगा तुम्हारा वो बीमार और बूढ़ा बाप, इसलिए रोना धोना बंद करो। और फिर अलमारी से निकाल कर उसे वही गाउन दिया जो कुछ दिन पहले मैंने उसे दिया था, और बदले में उस गरीब घराने की लड़की ने मेरे मुंह पर गाउन दे मारा था और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे अपनी शराफत की बात करके गई थी कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो पैसों की खातिर इज्जत बेच देती हैं। और आज मैंने उसे उसी मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था, सिर्फ 20 लाख के बदले। वो उस समय मेरी खरीदी गुलाम बन चुकी थी। जब तक कि मेरा दिल भरता मैं उसका इस्तेमाल करता, और जब मेरा दिल उससे भर जाता तो मैं उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल सकता था। हालांकि कुछ दिन पहले भी मैंने उसे 20 लाख का ही चेक दिया था, और बजाय उसका बेपनाह हुस्न था जिसने मेरे होश हवास उड़ा कर रख दिए थे। मैंने उसके हुस्न की कीमत पहले भी इतनी ही लगाई थी, लेकिन बदले में उसने मुझे थप्पड़ मार दिया था। मैं चाहता तो उसी रात उसे ज़बरदस्ती अगवा करके भी अपने दिल की लगी आग को शांत कर सकता था, लेकिन नहीं, मुझे उस बेबस और मजबूर लड़की की बेबसी को देखना था। मैं चाहता था कि वो खुद मेरे पास रोते हुए मदद मांगती हुई यहाँ आए, मेरे सामने हाथ जोड़कर रोए गिड़गिड़ाए, जब जाके मेरे दिल को सुकून मिलता। फिर ऐसा ही हुआ था। वो आज मेरे सामने उसी नाइटी में मौजूद थी जिसमें मैं उसे देखना चाहता था। नेट की खूबसूरत सी नाइटी उसके बदन की खूबसूरती को छलकाकर बाहर आ गई थी। वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी, और उसकी ये हरकत देखकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने कहा, अब कोई फ़ायदा नहीं है खुद को मुझसे छुपाने का। अब तुम मेरी बन चुकी हो और मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मेरा दिल चाहेगा। मेरे कहने पर वो तड़प उठी थी। कहने लगी, नफ़रत है मुझे तुम जैसे अमीर बिगड़े हुए लड़कों से। तुमने सिर्फ मेरा शरीर पाया है, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफ़रत भरी है। मैं अपने बाप की जान बचाने की खातिर खुद को तुम्हारे हाथों बेच चुकी हूँ, या यूँ कहो कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने बाप की खातिर दांव पर लगा दी है। उसकी इतनी नफ़रत भरी बातें सुनकर मेरे शरीर में आग सी दौड़ गई थी। मैंने कसकर उसको अपनी बाहों के शिकंजे में जकड़ा था, इतनी ज़ोर से कि उसकी सिसकी निकल गई थी। मैंने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझसे चाहे कितनी भी नफ़रत करो, लेकिन कुछ दिन या फिर यूँ कहो कि कुछ महीने तो मैं तुमसे खूब ढेर सारा प्यार करूँगा और अपने 20 लाख की कीमत वसूल करूँगा। उसके बाद तुम मुझसे आज़ाद हो। ये कहकर मैंने उसके खूबसूरत से बदन को चूम लिया था। उसके बाद मैंने वो सब कुछ पा लिया जिसकी मुझे ज़िद थी। मुस्कान मेरे पापा के ऑफिस में काम करने वाली एक छोटी सी वर्कर थी जिसकी तनख्वाह भी बहुत कम थी। एक बार मैं किसी काम की वजह से अपने पापा के ऑफिस में गया और उनसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाकर उनके कमरे से बाहर निकल गया कि तभी अचानक मेरी नज़र मुस्कान पर पड़ी, तो उसके होश उड़ाने वाले हुस्न को देखकर मेरा दिमाग घूम कर रह गया था।
ब्लैक कुर्ता, उस पर पिंक कलर का बड़ा सा दुपट्टा शोल्डर पर फैलाए, वो चुपचाप से कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजरें जमाए तेजी से कीबोर्ड पर उंगलियां चला रही थी। मेरे बस अचानक से ही नज़र उसकी तरफ उठी थी, लेकिन उसके हुस्न को देखकर तो नज़रें पलटना ही भूल गया था। शायद मेरी नज़रों की तपिश का असर था कि मुस्कान उलझन का शिकार हुई थी। औरतें खुद पर उठने वाली हर नज़र को पहचान जाती हैं, और ये सिक्स सेंस तो उनमें नेचुरल होता है। शायद इसलिए मुस्कान ने मुझे बड़ी नापसंदीदा नज़रों से घूरा था। मेरे मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई थी। मैं किसी काम से पापा के ऑफिस में आया था, लेकिन मुस्कान की खूबसूरती ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं वापस पापा के केबिन में गया। मैं उनसे मुस्कान के बारे में पूछने लगा तो वो कहने लगे कि वो कुछ ही महीने पहले उनके ऑफिस में काम कर रही है। बहुत ही अच्छी और मेहनती लड़की है। मैंने कहा, मुझे भी एक ऐसी ही लड़की की ज़रूरत है। अगर आप मुस्कान से कहें कि वो मेरे ऑफिस में काम कर ले तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। मेरे पापा को भला क्या एतराज़ हो सकता था, और वैसे भी पापा मेरी किसी बात को टाल नहीं सकते थे। मैं उनकी इकलौती औलाद था। बस पापा को मेरी एक ही बात से प्रॉब्लम रहती थी कि मैं ज़िंदगी में मैच्योर कब होऊंगा। आए दिन लड़कियों से मेरी दोस्ती पर भी पापा सवाल उठाते रहते थे। मेरी माँ भी चाहती थी कि अब मैं शादी करके सेटल हो जाऊं, लेकिन मैं शादी के झंझटों में पड़ना नहीं चाहता था। मैं आज़ादी से खुलकर अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता था। मैंने अपना एक अलग से फ्लैट ले रखा था। ज़्यादातर मैं अपनी इसी फ्लैट में रहता था और लड़कियों को भी वहीं पर लेकर जाता। मम्मी पापा के साथ बहुत कम रहता था। यूँ मुस्कान को मेरे ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया। मैंने सबसे पहले काम यही किया कि उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। वो खुश हो गई थी, लेकिन अब तक उसे मेरे इरादों की खबर नहीं थी। उसे काम करते कुछ हफ्ते गुजरे थे। मैं उसे किसी भी काम के लिए कहता तो वो चुपचाप वो काम कर देती थी। मेरे किसी भी बात को ना नहीं करती थी। लेकिन उसने पहली बार मेरे काम के लिए ना कहा कि जब मैंने उससे कहा कि मेरे ऑफिस में काम करने के रूल कुछ अलग हैं। मुझे काम करने वाली लड़कियों का लुक मॉडर्न चाहिए, इसलिए अगर तुम ये जो बड़ा सा दुपट्टा ओढ़कर रखती हो, इसे उतार कर कुछ मॉडर्न कपड़े पहनकर काम करो तो अच्छा होगा, और उसके लिए मैं तुम्हारी तनख्वाह डबल कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि मैं जो कपड़े पहनती हूँ उनमें मैं खुद को कंफर्टेबल फील करती हूँ। मुझे अपना लुक चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं तुम्हारे पापा के ऑफिस में काम करती थी तब भी उन्हें मुझसे कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए तुम मुझे वापस अपने पापा के ऑफिस में भेज दो तो अच्छा है, क्योंकि मुझे ये सब करना मंजूर नहीं है। उसके इनकार ने मेरे अंदर तो आग सी लगा दी थी। आज तक इतनी हिम्मत मेरे आगे किसी लड़की ने नहीं दिखाई थी। मैं ये तो अच्छी तरह जानता था कि ऐसी लड़कियां जो अपने घर की खराब हालत की वजह से कमाने के लिए बाहर निकलती हैं, खुद पर खुददारी के लेवल के तौर पर बड़ा सा दुपट्टा लपेट कर रखती हैं। अपना हुस्न छुपाकर हम जैसे अय्याश लड़कों के सामने खुद को इज्जतदार साबित करने का ये उनका एक पुराना हथकंडा है। इस टाइप की लड़कियां अपने हुस्न को छुपाकर उसकी कीमत बढ़ाती हैं, और फिर जब हम उनकी कीमत बढ़ाते हैं तो उनकी शराफत की चादर उतरने में देर नहीं लगती। इसलिए मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने अगले ही दिन मुस्कान से कहा कि तुम्हें मेरे साथ एक बिजनेस लंच पर जाना है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। सबसे पहला सवाल उसने ये किया, क्या वो ऑफिस के टाइमिंग पर वापस आ जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती। मैंने कहा, हाँ, तुम ऑफिस टाइमिंग में ही लौट आओगी। मेरी बात सुनकर वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मैं उसे एक रेस्टोरेंट में ले गया। मेरे कुछ क्लाइंट वहाँ मौजूद थे। मीटिंग और लंच के बाद वो चले गए। मैं मुस्कान को बहाने से उसी होटल के कमरे में ले आया, लेकिन जब मैंने उसे अपने इरादे के बारे में बताया तो वो गुस्से से लाल हो गई थी। मैंने 20 लाख का चेक और एक बेहुदा सा लिबास उसके सामने रख दिया, और ये भी कहा कि जब तक चाहूँ तुम्हें यूज़ कर सकता हूँ, तुम मुझे इनकार नहीं करोगी। मैं जानता था कि वो अपनी कीमत कुछ बढ़ाना चाहेगी, और 20 लाख की रकम भी कम न थी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने वो चेक और वो ड्रेस मेरे मुंह पर दे मारा और कहने लगी कि मैं एक शरीफ और इज्जतदार घर की लड़की हूँ। वो मुझ पर एक नफ़रत भरी नज़रें डालती हुई कमरे से बाहर चली गई थी। उसने मेरे ऑफिस की नौकरी भी छोड़ दी
یہ بات میرے جیسے عیاش آدمی سے کہاں برداشت ہونی تھی۔ اس لیے سب سے پہلے میں نے اپنے پاپا سے مسکان کی پوری ڈیٹیلز لی اور کہا کہ وہ بھی مسکان کو اپنے آفس میں نوکری پر نہ رکھیں۔ میرے پاپا نے وجہ پوچھی، لیکن میں نے بس کہہ دیا وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے۔ میرے پاپا نے میری بات مان لی اور مسکان کو دوبارہ نوکری پر نہیں رکھا۔ اس کے بعد میں نے اس کے باپ کا ایکسیڈنٹ کروا دیا، اسے زندگی اور موت تک پہنچا دیا، اور اب جب وہ میرے پاس مدد کے لیے آئی تو میں نے اسے صاف کہہ دیا کہ مس مسکان، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کی کچھ مدد کروں تو اپنی شرافت اور یہ خاندانی عزت کو میرے آفس سے باہر رکھ کر آئیے گا۔ وہ کہنے لگی، مجھے تمہاری شرط منظور ہے، لیکن بدلے میں تمہیں بھی ایک شرط ماننی پڑے گی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، کیسی شرط؟ اس نے کہا، تم چاہے مجھے ایک رات کے لیے استعمال کرو یا پھر 4 راتوں کے لیے، یا جب تک تمہارا من کرے مجھے استعمال کر سکتے ہو، لیکن مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے تمہیں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی۔ بنا شادی کے تم مجھے نہیں چھوؤ گے۔ بے شک تم مجھے چاہے ایک رات کے بعد ہی طلاق دے دینا، لیکن میں بنا شادی کیے تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اس کے بات سن کر میں دنگ رہ گیا تھا، اور پھر اس کی بات میرے لیے ایک ایڈونچر بھی تھی۔ آج سے پہلے میں نے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کیا تھا۔ اس کی بات پر میں زور سے ہنسا تھا اور ایک وکیل کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ خیر، یہ شادی مسکان کے لیے شادی ہوگی، لیکن میرے لیے یہ کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ میرے لیے صرف کچھ دن یا کچھ مہینے کی عیاشی کا سامان تھی۔ آج وہ لڑکی میری باہوں میں تھی، میرے ہی فلیٹ کے کمرے میں، میرے بیڈ پر، اب بے بسی کے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی اکڑ میں نے کچھ ہی دن میں توڑ کر رکھ دی تھی۔ میرے اندر کا حیوان پرست انسان اس کمزور سی لڑکی سے اپنی بات منوا کر بہت ہی شانت ہو چکا تھا۔ مسکان کا باپ تڑپ تڑپ کر اسپتال میں دم توڑ چکا تھا۔ وہ اگلے دن اسپتال پہنچی تو باپ کے مردہ شریر کو دیکھ کر رونے لگی تھی، لیکن مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مسکان کا اس کے باپ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ کچھ دن وہ اپنے باپ کا ماتم مناتی رہی، لیکن میرے اندر نہ جانے کیوں اس لڑکی کی طلب اب دن بدن بڑھنے لگی تھی۔ حالانکہ میرا بدلہ پورا ہو چکا تھا، میں اسے پتنی بنا کر رکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن شاید اس کے حسن کا بھوت میرے سر سے ابھی تک نہیں اترا تھا، اس لیے اس کے گھر سے اسے واپس اپنے فلیٹ پر لے آیا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں میرے لیے پہلے سے بھی زیادہ نفرت تھی، لیکن مجھے کہاں کسی بات کی پرواہ تھی۔ مجھے لگا بس کچھ دن کا خمار ہے، جیسے ہی مسکان کے حسن کا خمار میرے سر سے اترے گا، میں مسکان کے منہ پر طلاق نامہ مار کر اسے چلتا کر دوں گا۔ لیکن وہ تو کسی نشے کی طرح میرے اندر اترنے لگی تھی۔ ہر بار وہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ حسین لگتی تھی، اتنی کہ میں کئی کئی گھنٹے بس اسے ہی دیکھتا رہتا تھا۔ حالانکہ مجھے آج تک مسکان سے بدلے میں محبت نہیں ملی تھی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے صرف ایک ہی جذبہ تھا، اور وہ تھا نفرت کا۔ جتنا میں اس کی سنگت میں رہتا، اتنی ہی وہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ اس کا اداس چہرہ بھی مجھے لبھانے لگا تھا۔ ایک بار وہ بہت بیمار ہو گئی تھی اور تب میری جان پر بنی تھی۔ اسے بخار میں تپتے دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھا تھا۔ اس سمے مجھ پر یہ خلاصہ ہوا کہ میں تو مسکان سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ اس کی تکلیف مجھے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ میں رات بھر اس کی خاطر جاگتا رہا، اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ کچھ دن میں وہ ٹھیک ہو گئی تھی، 6 مہینے گزر چکے تھے، لیکن اب بھی وہ میری پتنی تھی۔ ایک بار اس نے مجھے خود ہی پوچھ لیا کہ تم مجھے طلاق کب دو گے، کیونکہ یہ تو میں اسے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ میں اس کے ساتھ کچھ دن یا پھر کچھ مہینے ہی رہوں گا۔ لیکن اب میرا ارادہ بدل چکا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ یوں ہی میرے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے، اور میں نے اپنا یہ ارادہ اسے بتا دیا۔ میری بات سن کر اس نے نفرت سے مجھے دیکھا، کہنے لگی، مجھے تمہارے ساتھ اپنی پوری زندگی نہیں گزارنی، مجھے ہر صورت میں طلاق چاہیے۔ تم نے تو خود کہا تھا کہ مجھے چھوڑ دو گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میں نے کہا، مسکان، یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں پتہ نہیں کب تم سے دل لگی کرتے کرتے تم سے دل لگا بیٹھا ہوں، اس لیے اب تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اب تمہارے بغیر جینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ پلیز مسکان، جو ہوا اسے بھول جاؤ، اور تم بھی میری محبت کو سویکار کر لو۔ تم جیسے یہاں رہ رہی ہو، رہتی رہو۔ لیکن وہ مجھ سے لڑنے لگی تھی۔
कहने लगी, मुझे छोड़ दो। उसकी हालत दीवानों जैसी होने लगी थी। वो मेरे पैरों को पकड़कर बुरी तरह से हाथ जोड़कर कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं बहुत चाहा कि उसे समझाऊं, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। मजबूरन मुझे उसे एक थप्पड़ मारना पड़ा। मैंने कहा, आज के बाद मुझे ये बात मत करना। तुम यूं ही मेरे साथ पूरी जिंदगी रहोगी, समझी? मैं ये कहकर ऑफिस के लिए घर से निकल गया। मुस्कान पर जो पागलपन का दौरा पड़ा था, उसे हटाने के लिए मुझे उसे थप्पड़ मारना पड़ा था। लेकिन अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं मुस्कान पर हाथ कैसे उठाया। उस दिन मैं टेंशन में कार भी बहुत तेज चला रहा था, और जिसका नतीजा ये निकला कि सामने आने वाली गाड़ी से अचानक से मेरी एक्सीडेंट हो गया। मेरी गाड़ी कलाबाजी खाकर लुढ़क गई थी। मैं बेहोश हो चुका था। जब होश में आया तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे पापा के साथ मुस्कान भी मौजूद थी। उसी समय मैं अपने पापा के सामने मुस्कान को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था। मेरे पापा ये सुनकर मुझसे नाराज़ हो गए थे, लेकिन मैं जिस हालात में पहुंच गया था, मुझे कुछ भी नहीं कह सकते थे। मेरी दोनों टांगों में फ्रैक्चर हो चुका था। डॉक्टर ने मेरी दोनों टांगों पर प्लास्टर चढ़ा दिया था। डॉक्टर का कहना था कि कुछ महीने तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। एक हफ्ते तक अस्पताल में रहने के बाद अपने माँ बाप के घर के बजाय मैं मुस्कान के साथ फ्लैट में चला गया। वो मेरा ख्याल रख रही थी। उसका रवैया भी बदल चुका था, लेकिन मुझे रात को दवा देने के बाद मेरे कमरे से बाहर निकल जाती थी। फिर पूरी रात वो कमरे में नहीं आती थी। मैं उस समय इस कदर मोहताज हो चुका था कि खुद से बेड से नहीं उठ सकता था। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो सामने कमरे में थी, लेकिन उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। रात की खामोशी ने मुझे सामने कमरे से सिसकियों की आवाज़ें आ रही थीं। उस समय कौन था जो कमरे में मुस्कान के साथ मौजूद था? मेरा जी बेहद घबराने लगा था। शायद मेरा वहम है, लेकिन ये वहम नहीं था, क्योंकि अब मुझे रोज़ ही ऐसी अजीबो-गरीब आवाज़ आने लगी थी, जो मेरे लिए बहुत ही दर्द का कारण बनती जा रही थी। मेरे ऑफिस के काम के सिलसिले में मुस्कान ही मुझे फाइल साइन करके लिए देती थी। मेरे ऑफिस का मैनेजर रोज़ आता था। जो भी ज़रूरी काम होता, उससे घर पर ही डिस्कस करता था और फिर वो चला जाता था। काफ़ी ज़िम्मेदार और शरीफ लड़का था। अपने काम से काम रखता था। मैं भी सोच नहीं सकता था कि आज वही मेरी पत्नी के कमरे से बाहर निकलेगा। मैंने कहा, तुम? वो कहने लगा, हाँ मैं। आज मेरी आंखों में आंखें डाले मुझे देख रहा था। मुस्कान भी उसके साथ खड़ी थी। उसने कुछ फाइल मेरे सामने रख दी और कहने लगी, तुम्हारी सारी जायदाद मैंने अपने नाम कर ली है, और अगर तुमने मुझे तलाक नहीं दी तो मैं तुम्हें जान से मारने से भी पीछे नहीं हटूंगी। मैं हैरत से मुस्कान को देख रहा था। मैंने कहा, मुस्कान, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, क्योंकि मुझे तुम्हारी शराफत पर विश्वास था। मैं कुछ भी सोच सकता था, लेकिन तुम्हारे बारे में ये नहीं सोच सकता था कि तुम किसी के साथ नाजायज़ रिश्ता भी, क्योंकि नाजायज़ रिश्ता तो मैं भी तुमसे बनाना चाहता था, और बदले में तुम्हें लाखों देना चाहे थे। लेकिन तुमने अपनी शराफत को अपनी इज्जत की अहमियत दी थी, तो फिर आज क्यों गैर मर्द के साथ? मुझे अपनी जायदाद के छिन जाने का अफसोस नहीं है, बस तुम्हारे बदल जाने का दुख है। बेहतर है कि तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। तुमसे जुदा होकर भी तो मैं मर ही जाऊंगा। इससे अच्छा है कि तुम्हारे नाम के साथ ही इस दुनिया से चला जाऊं। मैंने ज़मीन पर गिरी पिस्टल हाथ में ली और कांपते हाथों से मुस्कान को थमा दी। मुस्कान ने पिस्टल हाथ में ले ली थी, लेकिन अगले ही पल वो रोने लगी थी। वो मैनेजर कहने लगा, मुस्कान मेरी बहन है। मैं दुबई में नौकरी करने गया था, लेकिन वहाँ मुझे किसी ने झूठे इल्ज़ाम में जेल भेज दिया था। लेकिन जब मैं वहाँ से छूटकर वापस आया तो मुस्कान ने मुझे सारी कहानी सुनाई थी, और मुझे बहुत दुख हुआ था। तुमने मेरे बाप के साथ जो भी किया, मैंने और मुस्कान ने उसका बदला लिया है। इसलिए मैंने तुम्हारे ऑफिस में नौकरी की, तुम्हारा भरोसा जीता, फिर तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया, और उसके बाद तुम्हें तकलीफ़ देने के लिए ड्रामा रचाया। ये सुनकर मैं खुद शर्मिंदा होकर रह गया था। मैंने मुस्कान से अपने हर गलत रवैये की माफ़ी मांग ली थी। औरत की सहनशीलता मर्द से कहीं ज़्यादा होती है। उसने मुझे माफ़ कर दिया था। मैं व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था, वो मेरे घुटनों पर सर रखकर बैठ गई। मुस्कान का मोहब्बत भरा स्पर्श पाकर
آج پہلی بار میرے اندر سکون اتر آیا تھا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی۔ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔ میں ایک بوڑھا آدمی تھا، میری بیوی مر چکی تھی، گھر میں صرف میں اور میری بیٹی رہتے تھے۔ ایک لڑکی میری بیٹی کی دوست تھی، وہ ہر روز میرے گھر آتی تھی۔ میری بیٹی سے اس کی بہت اچھی دوستی تھی۔ ایک رات زوردار بارش ہونے لگی تو وہ دونوں لڑکیاں ڈر کے مارے میرے کمرے میں آ گئیں۔ میں تو پہلے ہی ترسا ہوا تھا، اس لیے اپنی بیٹی کے سامنے ہی اس کی سہیلی کو، میری بیٹی 10 سال کی تھی جب میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ میں نے دوسری شادی نہیں کی تھی، اپنی بیٹی کو ماں باپ دونوں کا پیار دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ چپ چپ سی رہتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اسے پورا وقت نہیں دے پاتا تھا۔ ظاہر ہے میں دن بھر کام پر ہوتا تھا، حالانکہ میں نے گھر پر ایک ملازم رکھی تھی جو صبح سے شام تک کام کرتی تھی، اور جب میں گھر آ جاتا تو وہ اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ باقی کا وقت میں نور کو دینے کی کوشش کرتا تھا، اس سے اس کی اسکول کی روٹین پوچھتا تھا، لیکن وہ کھل کر بات نہیں کرتی تھی، بس سوال کا جواب ہی دیتی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری بیٹی نور اداس رہتی ہے، جب تک کہ اس کی زندگی میں ارم نہیں آ گئی تھی۔ ارم ہمارے پڑوس میں چند سال پہلے ہی آئی تھی اور میری بیٹی کے اسکول میں بھی ساتھ پڑھتی تھی۔ 8ویں کلاس سے ان کی دوستی ہو گئی تھی، اور اب میری نور ہر وقت ارم کے گھر پر رہتی تھی، یا پھر ارم ہمارے گھر آ جاتی تھی۔ ارم کے والدین انتقال کر چکے تھے، وہ اپنے چاچا کے پاس رہتی تھی۔ اس کے چاچا سے بھی میری اچھی خاصی سلام دعا تھی۔ میں دیکھنے میں زیادہ عمر کا نہیں لگتا تھا، کیونکہ میری شادی کم عمری میں ہی ہوئی تھی، اور بیوی بھی میری کزن تھی۔ ہم دونوں میں بہت محبت تھی، یہی وجہ تھی کہ میں اس کی جگہ کسی اور کو نہیں دے پایا۔ بس قسمت نے ہمارا ساتھ زیادہ لمبے عرصے تک نہیں لکھا تھا۔ جب سے میری بیٹی کی دوستی ارم سے ہوئی تھی، وہ ہنسنے لگی تھی، باتیں کرنے لگی تھی، گھر میں ایک رونق سی لگی رہتی تھی۔ کبھی وہ دونوں کچن میں ہوتیں، کچھ نہ کچھ پکا رہی ہوتیں، پورے کچن میں ادھم سا مچا رہتا تھا، اور بعد میں اپنا کیے جانے والا تجربہ مجھے ضرور کھلاتی تھیں، اور وہ جیسا بھی بناتی تھیں میں کہتا تھا بہت مزے کا ہے۔ ارم مجھے انکل کہہ کر پکارتی تھی، میرے نزدیک بھی وہ ایسی ہی تھی جیسے کہ میری بیٹی نور تھی، میں اسے بیٹی کہہ کر پکارتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا اور ان دونوں نے انٹر کر لیا۔ نور نے انجینئرنگ اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ نور اس بار میں تمہیں وہ تحفہ دوں گا جو تمہیں پسند ہو، مجھے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ لیکن جو چیز نور نے مجھ سے مانگی وہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ نور نے مجھ سے یہ کہا کہ میں ارم سے شادی کر لوں۔ یہ سن کر تو میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا۔ میں نے پہلی بار نور کو غصے سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا نور، تم ہوش میں تو ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں ایسی بات کرتے ہوئے، وہ تمہاری دوست ہے، میرے لیے بیٹی جیسی ہے، اور تم شادی کی بات کر رہی ہو۔ وہ کہنے لگی میری دوست بہت اچھی ہے، اس سے میری بہت اچھی دوستی ہے بابا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، آپ ارم سے شادی کر لیں، مجھے ارم چاہیے۔ میں اس کی بات سن کر غصے میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ وہ کوئی چیز نہیں ہے جو تمہیں دے دوں، ایک جیتی جاگتی انسان ہے، اور مجھے وہ تمہاری طرح ہی عزیز ہے۔ میں کسی قیمت پر یہ قدم نہیں اٹھاؤں گا جو مجھے ارم کے سامنے، اس کے چاچا کے سامنے شرمندہ کر دیں۔ نور، تم بھی کیسے سوچ سکتی ہو؟ میرا تو سن کر ہی دماغ چکرا گیا۔ وہ بچی میرے بارے میں کیا سوچے گی؟ حالانکہ میں نے تم میں اور اس میں کبھی فرق نہیں سمجھا۔ خبردار جو تم نے مجھ سے اس طرح کی بات کی تو۔ میں نے آج نور کو بہت ڈانٹا تھا، لیکن آج تو اس کی بات ایسی تھی کہ میرا لہجہ سخت ہو گیا۔ میرا ذہن اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، وہ کیسے یہ سب سوچ سکتی تھی۔
میرے سخت لہجے کو سن کر نور روتے ہوئے میرے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ مجھے لگا کہ خود ہی سمجھ جائے گی، لیکن میں اس بات کو بالکل فراموش کر دیتا۔ لیکن نور نے تو حد ہی کر دی، کھانا پینا تک چھوڑ دیا اور نڈھال سی اپنے کمرے میں لیٹی رہتی تھی۔ میں وجہ پوچھتا تو کہتی کہ میں ارم سے شادی پر راضی ہو جاؤں۔ بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ میں کیسے اس کے کہنے پر کسی بچی کی زندگی خراب کر سکتا تھا؟ میں نے نور کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، یہ سب غیر مناسب سی بات ہیں، لیکن وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ 2 دن سے بھوکی رہی، تیسرے دن کمزوری سے بے ہوش ہو گئی۔ میں اب اس کے سامنے خود کو بے بس سا محسوس کرنے لگا تھا۔ میں اس کی بات مان بھی لیتا تو ارم کے چاچا یہ سنتے ہی اسے ہمارے گھر بھیجنا ہی چھوڑ دیتے۔ بے ہوشی میں بھی نور ارم کا ہی نام لے رہی تھی۔ 3 دن میں نور کا چہرہ مرجھا گیا تھا، لیکن میں نے اس بات کی خبر ارم کو نہیں دی تھی۔ لیکن اب میں بے بس ہو گیا تھا۔ نور کی حالت دیکھ کر میں نے ارم کو کال کی، اس بات کی خبر دی کہ نور بیمار ہے۔ یہ سنتے ہی ارم فوراً سے ہاسپٹل کے کمرے میں پہنچ گئی اور سیدھی نور کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی، نور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ارم بھی نور کے لیے بے تحاشا پریشان تھی، فکر مند تھی۔ نور نے بھی ارم کی آواز سن کر ہی اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی، ارم میرے بابا کو مجھ سے پیار نہیں ہے، میری اتنی سی بات نہیں مان سکتے۔ میں نے بابا سے کہا تھا کہ تم سے شادی کر لیں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ نور ارم کے سامنے یہ بات کہہ دے گی۔ میں تو شرمندگی سے نظریں جھکا کر بیٹھ گیا کہ کیا سوچ رہی ہوگی وہ نور کے بارے میں، کس قسم کی لڑکی ہے یہ۔ میں تو کمرے سے فوراً ہی باہر نکل گیا اور باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں کیسے ارم سے نظریں ملا سکتا تھا؟ میری بیٹی نے تو مجھے ارم کے سامنے ہی شرمندہ کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکال لی اور جلا کر پینے لگا۔ میں سگریٹ کا عادی نہ تھا، لیکن جو پریشانی مجھے نور نے دی تھی، میں فکر مندی میں سگریٹ پینے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد ارم باہر آ گئی۔ میں کمرے سے باہر ہی کھڑا تھا۔ اس سے نظروں کا آمنا سامنا ہوتے ہی میں نے نظریں جھکا لیں۔ کچھ نہ کر کے بھی میں خود کو مجرم سمجھ رہا تھا۔ وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، مجھ سے شادی کر لیں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش گم ہو گئے۔ مجھے لگا شاید نور نے اسے ایموشنل بلیک میل کیا ہے، جیسے وہ مجھے کافی دن سے کر رہی تھی۔ میں نے کہا، تم نور کی باتوں کو سنجیدہ مت لو، بے وقوف ہے وہ۔ میں کبھی بھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھتا اور کبھی دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تم میری بیٹی کی دوست ہو، مجھے بالکل نور کی طرح عزیز ہو۔ نور تو جذباتی ہے، اسے ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے، لیکن پلیز اس کی بات کا برا مت منانا۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے اور محبت میں فضول سی بات لے کر بیٹھ گئی ہے، اس لیے تم سے یہ سب کہہ گئی ہے۔ لیکن تم بے فکر رہو، میں اسے سمجھا دوں گا۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ یہ صرف نور کی نہیں، میری بھی خواہش ہے۔ ارم کی اس بات نے تو مجھے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ میں اسے بڑی حیرت اور تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا میرے پاس الفاظ ہی ختم ہو گئے ہیں۔ میں یہ کیا سن رہا تھا اور کس سے سن رہا تھا؟ میری تو بولتی ہی بند ہو گئی تھی۔ مجھے اس پر افسوس بھی ہو رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ لڑکی میرے بارے میں کیسے یہ سب سوچ سکتی ہے؟ میں اس کے باپ کی عمر کا ہوں۔ مجھے لگا کہ مجھے اس سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، اس لیے میں نے اپنا رخ بدل دیا اور ہاتھ میں پکڑا سگریٹ ہاتھوں میں دبا لیا۔ میرے چہرے پر حیرت کی لکیریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ میں نے ناگواری سے اسے دیکھا، کہا کہ آج کے بعد ہمارے گھر مت آنا۔ میں تمہیں کیا سمجھ رہا ہوں اور تم کیا کہہ رہی ہو؟ شرم آنی چاہیے تم دونوں کو۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ وہ ایسا چاہتی کیوں ہے۔ وہ خوبصورت تھی، کم عمر تھی، اسے تو کوئی بھی اچھا لڑکا مل سکتا تھا۔ میں تعجب میں تھا، لیکن وہ بہت اطمینان سے کھڑی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، میں آپ کی سگی بیٹی نہیں ہوں، میں آپ کو پسند کرتی ہوں اور آپ اتنے بھی برے نہیں ہیں اور نہ ہی لگتے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تو آپ نور کی خواہش کیوں نہیں پوری کر دیتے؟
میں نے کہا اگر تمہاری ان باتوں کی خبر تمہارے چاچا کو ہو گئی تو کیا عزت رہ جائے گی میری ان کی نظروں میں؟ مجھے اپنی عزت بہت عزیز ہے، میں کبھی ایسی بات نہیں کہہ سکتا جس سے دوسروں کی نظروں میں گر جاؤں۔ وہ کہنے لگی میرے چاچا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بس آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ یہ بات بھی میرے لیے حیران کن تھی، بھلا اس کے چاچا اتنی بڑی عمر کے شخص سے اپنی بھتیجی کی شادی کیسے کرے گا؟ میں چپ سا ہو گیا۔ ارم میرے ہر سوال کا جواب مجھے بظاہر دے رہی تھی۔ پھر وہ وہاں سے چلی گئی۔ شام تک نور بھی کافی بہتر ہو گئی تھی، اس لیے میں اسے گھر لے آیا۔ اس نے پھر یہی کہنا شروع کر دیا، کہنے لگی اب تو ارم کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کیوں نہیں مان جاتے؟ میں اس کے سامنے ہتھیار پھینک چکا تھا۔ مجھے شادی کی نہ ضرورت تھی، نہ ہی میں شادی کا خواہش مند تھا۔ یہ بس میری بیٹی کی ضد تھی، اور پھر جب ارم کو اعتراض بھی نہیں تھا تو میں کب تک نور پر سختی کرتا؟ اس لیے میں نے خود ارم کے چاچا سے اس بات کا ذکر کیا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ اصل میں میری بیوی کا رویہ ارم کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ میری بیوی ارم کے پیچھے پڑی ہے اور اپنے نکمے بھائی سے ارم کی شادی کروانا چاہتی ہے، جو کہ ایک آوارہ قسم کا لڑکا ہے۔ میری بھتیجی بہت سمجھدار ہے، آپ اس سے شادی کر لیں۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ اسے خوش رکھ سکتے ہیں۔ چند دنوں میں ہی میں نے سادگی سے ارم سے نکاح کر لیا۔ اس دن نور کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، وہ بہت خوش تھی۔ رات کو ارم میرے کمرے میں میری بیوی کی حیثیت سے بیٹھی تھی، لیکن میرا دل ہر جذبات سے عاری تھا۔ آنم فانم شادی، وہ بھی اتنی کم عمر لڑکی سے۔ میں ذہنی طور پر بالکل تیار نہ تھا، اس لیے کچھ دیر ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھا رہا۔ نور بھی اپنے کمرے میں سو چکی تھی، اور میں یہاں بیٹھا اس اچانک سے ہو جانے والے رشتے کو لے کر پریشان تھا۔ خود کو سمجھانے لگا کہ ارم کو اعتراض نہیں ہے اور وہ اس رشتے کو دل سے قبول کر چکی ہے، تو مجھے بھی قبول کر لینا چاہیے۔ خود کو ذہنی طور پر کچھ آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس وقت میں الجھا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا، ارم دلہن کے عروسی لباس میں سجی سنوری بیٹھی تھی۔ میری آمد پر کچھ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ میرا ذہن بہت متاثر ہونے لگا۔ میں اس سے کیا بات کروں جس لڑکی کے لیے میرے دل میں کسی قسم کے کوئی بھی جذبات نہ ہوں؟ پھر بھی میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکالی اور ارم کو پہنا دی۔ وہ آج کافی نروس سی بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے میں نے ہی بات شروع کی کہ دیکھو ارم، مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ میں فی الحال دل اور دماغی طور پر اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہا ہوں، اس لیے مجھے وقت چاہیے۔ تم چاہو تو آرام سے اس کمرے میں سو جاؤ، اور چاہو تو نور کے پاس چلی جاؤ۔ مجھے لگا وہ شاید اس بات پر اعتراض کرے گی، کیونکہ ہر لڑکی کی شادی کو لے کر بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، لیکن وہ بڑے آرام سے مان گئی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، میں نور کے پاس سو جاتی ہوں، اسے شاید میری اجازت درکار تھی۔ وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرے لیے یہ بات بھی حیران کن سی تھی۔ ہر لڑکی شادی کی رات کے لیے بہت ہی خواہش دل میں رکھتی ہے، پھر وہ میری خواہش مند بھی تھی، تو پھر جانے کے لیے کیسے مان لی؟ خیر، مجھے لگا اسے بھی وقت دینا چاہیے۔ ارم اب روزانہ نور کے پاس سونے لگی، اس کے ساتھ ہی ہنستی بولتی باتیں کرتی۔ میں روز انہیں جب کالج چھوڑنے جاتا تو وہ میرے برابر میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاتی اور نور کو تنگ کرتے ہوئے کہتی کہ اب میرا یہاں بیٹھنے کا حق ہے، کیونکہ شادی سے پہلے نور میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتی تھی۔ میں نے اس بات کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن اس رات جو کچھ میرے اور ارم کے بیچ ہوا، اس نے میرے دل کو روشن کر دیا تھا۔ ایک بار میں اپنے کمرے میں کوئی کتاب پڑھ رہا تھا کہ ارم میرے کمرے میں آ گئی۔ میں اپنے کمرے کا دروازہ لاک نہیں کرتا تھا۔ میں نے آنے کی وجہ پوچھی تو مجھ سے کہنے لگی کہ نور سو چکی ہے، لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی، میں آپ کے پاس بیٹھ کر باتیں کر لوں؟ صبح سنڈے ہے، چھٹی ہے کالج کی۔ میں نے کہا ہاں بیٹھ جاؤ۔
وہ بیڈ کے مخاطب سائڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نے کتاب سائڈ پر رکھی اور نظر کا چشمہ بھی اتار کر باکس میں ڈال دیا۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میری نظر جب اس پر پڑی تب بھی وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ سج گئی۔ وہ بھی مسکرانے لگی، مجھ سے کہنے لگی، آپ اس عمر میں بھی دیکھنے میں اتنے ہینڈسم ہیں، جوانی میں تو اور بھی ہوتے ہوں گے۔ آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے چہرے کا ڈمپل بڑا پیارا لگتا ہے۔ اس کے منہ سے اپنی تعریف سن کر میں کچھ پل یہ نہیں سمجھ پایا کہ جواب کیا دوں۔ میں نے کہا، ہاں، جوانی میں بہت سی لڑکیاں مجھ پر فدا تھیں، لیکن اب تو میں 40 کا ہو گیا ہوں، اب کہاں وہ بات رہی۔ میری بات پر وہ ہنسنے لگی، پھر بولی، ایسی بات تو نہیں ہے، ابھی بھی آپ ایک جوان لڑکی کے باپ نہیں لگتے۔ جب پہلی بار میں نے آپ کو دیکھا تھا میں سمجھی تھی آپ نور کے بڑے بھائی ہیں۔ پھر کہنے لگی کہ ہمارے کالج کی بہت سی لڑکیاں یہی سمجھتی ہیں کہ آپ نور کے بڑے بھائی ہیں۔ پھر وہ مجھ سے میری پہلی شادی کے قصے سننے لگی، کیونکہ میری پہلی بیوی آفرین سے میری شادی محبت کی تھی۔ وہ بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھتے ہوئے میری اور آفرین کی لو اسٹوری کو سن رہی تھی۔ سنتے سنتے اس کی آنکھیں کب بند سی ہونے لگیں۔ وہ بیڈ کی دوسری جانب بیٹھی تھی، وہیں لیٹ کر سو گئی۔ میں نے پہلے تو اسے جگانا چاہا، لیکن وہ گہری نیند میں تھی۔ میں نے اس پر لحاف اڑا دیا، میں خود بھی سو گیا۔ میرے دل کی دھڑکن اس وقت زوروں سے دھڑکی تھی جب ارم نیند میں میرے بہت قریب آ چکی تھی، میرے بازو پر سر رکھ کر سوئی ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ میرے سینے پر دھرا ہوا تھا۔ پہلے تو اپنے بازو پر بوجھ دیکھ کر میں نیند سے ہڑبڑا کر اٹھا تھا، لیکن جب اسے اتنے قریب دیکھا تو دل کی دھڑکنوں نے اتھل پتھل پیدا کر دی تھی۔ پہلی بار میں نے اس کا چہرہ اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ اس کی قربت نے میرے اندر کے جذبات کو بری طرح سے جھنجھوڑ دیا تھا۔ میں پہلے ہی عجیب حالاتوں سے گزر رہا تھا، باقی رہی صحیح کسر اچانک سے ہونے والی بارش نے پوری کر دی۔ ایک دم بادل کی گرج سے وہ میرے بالکل قریب آ گئی، میرے سینے پر سر رکھ لیا۔ میں پسینے سے سرابور ہو گیا تھا۔ پھر وہ نیند میں بڑبڑانے لگی کہ مجھے بارش سے ڈر لگتا ہے۔ میں کچھ بے اختیار سا ہونے لگا، اس لیے میں نے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ پہلی بار میرا دل آفرین کے بعد کسی اور کے لیے دھڑکا تھا، اس سے پہلے کہ میں بے خودی میں کچھ آگے بڑھتا۔ میرے کمرے پر دستک ہوئی، میں چونک سا گیا۔ پھر خیال آیا کہ بارش سے تو نور بھی گھبراتی ہے۔ ارم گہری نیند میں تھی۔ میں نے دھیرے سے اسے خود سے جدا کیا اور اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ نور اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ گھبرائی ہوئی کھڑی تھی۔ میرے دروازہ کھولتے ہی وہ میرے ساتھ لگ گئی۔ بابا، مجھے ڈر لگ رہا تھا، بادل اتنی زور سے گرج رہے ہیں۔ پھر ارم بھی میرے پاس نہیں تھی۔ میں نے نور کا ماتھا چوما، اسے تسلی دی، پھر کہا کہ نور اب تو بڑی ہو جاؤ چندا، بارش اور بادل کی گرج سے کون ڈرتا ہے؟ جاؤ سو جاؤ، ارم کے ساتھ میں تمہارے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ نور ارم کے برابر میں سو گئی اور میں نور کے کمرے میں آ کر لیٹ گیا، لیکن میری نیند اب اڑ چکی تھی۔ میرا دل نکاح کے معنی سمجھنے لگا تھا۔ میری نظریں خود بخود ارم کے لیے بدلنے لگی تھیں۔ ایک بار میرے دوست نے دعوت دی، میں نور اور ارم کو پہلے ہی تیار کہنے کا کہہ چکا تھا۔ جب آفس سے واپس آیا تو ارم میرے کمرے میں 2 جوڑے ہینگر میں لیے بیڈ پر رکھے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ کہنے لگی، ارتضیٰ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ان میں سے میں کون سا ڈریس پہنوں۔ نور بھی نہیں بتا رہی، آپ مجھے بتائیں نا کون سا زیادہ اچھا ہے، آپ جو کہیں گے میں وہی پہنوں گی۔ اس کے سوال پر میں ہنسنے لگا۔ میں نے کہا، میں بھی نور کا ہی باپ ہوں، مجھے ان باتوں کا کچھ نہیں پتہ، جو تمہیں زیادہ اچھا لگ رہا ہے پہن لو۔ وہ میرے پاس آ کر میری آنکھوں میں دیکھ کر حق جتا کر بولی، آپ میرے بھی تو کچھ لگتے ہیں، مجھے آج آپ کی پسند پہننی ہے۔ یہ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ کسی بچے کی طرح ضد کرنے لگی کہ میں اسے اپنی پسند بتاؤں۔ میں نے اسے ایک لباس بتا دیا، وہ خوش ہو گئی، لیکن جب تیار ہو کر میرے سامنے آئی تو میں آنکھیں جھپکنا ہی بھول گیا تھا۔
वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। फिर जब मुझसे पूछने लगी, अर्तज़ा मैं कैसी लग रही हूँ, सच सच बताइए, तो मेरा दिल मुझे दुहाइयाँ सी देने लगा। कहने लगा, तुम इसकी तारीफ उन लफ्ज़ों से करो जैसे आफरीन की करते थे। मेरे दिल का चोर अब मेरा चैन चुराने लगा था। इरम भी कभी कभी नूर की तरह ही मुझसे जिद करने लगती थी। अगर मैं दोनों के लिए कपड़े खरीद कर लाता तो वो नूर की तरह मेरे गले लग जाती और मेरे कान के करीब आकर धीरे से कहती, आई लव यू अर्तज़ा एंड थैंक यू सो मच। नूर मेरी बेटी थी, इसके लिए मेरे जज्बात अलग थे। उसका मुझसे इजहार मोहब्बत करना भी मुझे अच्छा लगता था, जैसा एक बाप को लगना चाहिए। जब वही बात इरम मुझसे कहती तो मेरा दिल अंदर से उथल पुथल करने लगता। इरम का मेरे करीब आना मेरी रातों की नींद उड़ाने लगा था। अब मेरा जी चाहता था कि उसे अपने कमरे में रखा करूं, उसकी तारीफ किया करूं, उसके करीब रहूं। आज मैं ऑफिस से आते हुए गुलाब के गजरे लेकर आया था। सोच लिया था कि आज इरम से दिल की बात कह दूंगा और उसे वो मोहब्बत भी दूंगा जिसकी वो हकदार है। मेरे पास मेन गेट की चाबी थी। मैं जब घर में दाखिल हुआ, मेरे कानों में नूर और इरम की हंसने की आवाज़ गूंजने लगी। मेरे घर में उन दोनों से ही तो रौनक थी। मैं बहुत धीरे से उसके कमरे तक पहुंचा था, लेकिन जो बातें उन दोनों के दरमियान हो रही थीं, वो सुनकर तो मेरी रूह फना सी हो गई थी। मेरे हाथ से गजरे ज़मीन पर गिर गए थे जो मैं इरम के लिए लाया था। मैं तो उन बातों को सुनकर पत्थर सा हो गया था। ये क्या खेल खेला था उन दोनों ने मिलकर मेरे साथ। मैं मरे मरे कदमों से अपने कमरे में वापस लौट आया था। पहली बार ड्रेसिंग के आईने पर नज़र पड़ते ही मुझे अपनी उम्र बहुत बड़ी सी लगने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि 40 के बजाय 80 का हो चुका हूँ। आंखों से आंसू जारी हो गए थे। मैंने खुद को तब संभाला जब इरम वही गजरे पहने मेरे कमरे में मुस्कुराती आई और कहने लगी, मुर्तज़ा आप मेरे लिए इतने खूबसूरत गजरे लाए थे, तो फिर मुझे दिए क्यों नहीं, कमरे के बाहर ही क्यों रख दिए, और वो भी ज़मीन पर। फिर मेरे पास आने लगी, लेकिन मैं पीछे हट गया। मैंने कहा, खाना गर्म करो, मुझे भूख लगी है। वो ये सुनकर कमरे से बाहर चली गई। जो हकीकत मुझ पर खुल चुकी थी, कैसे मुमकिन था कि मैं उसके करीब भी जाता। मुझे अपना आप धुआं धुआं सा लग रहा था। उसके बाद मैंने खुद ही इरम से फासला रखना शुरू कर दिया। आज वो दोनों कॉलेज के फंक्शन पर जाने के लिए तैयार हुई तो इरम मेरे कमरे में आ गई। अच्छी खासी तैयार भी लग रही थी। मैंने नज़रें चुरा लीं। मैं गाड़ी की चाबी पकड़े बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन उसे अपने सामने देखकर रुक गया। वो अब भी मुझे मुस्कुराकर देखकर पूछने लगी, अर्तज़ा मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने उसे नफ़रत भरी नज़रों से देखा और गुस्से से उसके दोनों बाजुओं को पकड़ा। उसकी आंखों को देखकर सख्त लहजे में कहा, बताऊं तुम्हें कि तुम कैसी लग रही हो। मेरे इस अंदाज पर वो कुछ सहम सी गई। शायद मुझसे ऐसी सख्ती की उम्मीद नहीं थी। मैंने उसे सख्त भरे लहजे में कहा, बहुत बुरी लग रही हो। ये कहकर मैंने उसे छोड़ दिया। वो फ़ौरन से मेरे कमरे से बाहर निकल गई। मैं गाड़ी में जाकर बैठ गया। मेरे अंदर तो ऐसी खौलन थी, जी चाह रहा था कि इरम से इससे भी ज़्यादा सख्त रवैया इख्तियार करूं। मैंने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। नूर भागती हुई बाहर आई और गाड़ी में बैठ गई। फिर मुझे नखरे दिखाते हुए बोली, आप भी ना बाबा, बहुत जल्दी में रहते हैं। आपको पता तो है कि लड़कियों को कितनी तैयारी करनी होती है। वो अच्छी खासी तैयार होकर भी नाराज़ थी। मेरा अगर मूड अच्छा होता तो नूर की बात को हंसकर भी जवाब देता। मैं खामोशी से बैठा रहा। हैरत तो मुझे इरम को देखकर हुई थी, जो मुंह धोकर बिल्कुल सादा हुलिये में बाहर आई थी। आंखों से लग रहा था कि रोई है। मैंने उसके चेहरे से नज़र हटा ली। वो जब मेरे बराबर में फ्रंट सीट पर बैठने लगी तो मैंने उसे टोक दिया, जाओ जाकर पीछे बैठो। लेकिन वो फिर भी फ्रंट सीट पर ही बैठी थी। पूरे रास्ते वो दबी दबी सिसकियां लेकर रोती रही। नूर उससे वजह पूछ पूछ कर थक गई कि वो क्यों रो रही है, लेकिन मैंने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। मेरे जज्बात कोई पत्थर के नहीं थे कि कोई भी आकर मुझसे खेल जाए।
اسے بس اس بات کا رونا آ رہا تھا کہ میں نے اس سے سخت لہجے میں کیوں بات کی ہے، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے چکر میں میرے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر گئی ہے۔ میں حق پر تھا، میرا رویہ بھی اپنی جگہ بالکل درست تھا، بس کم وقت دل اختیار میں نہیں تھا۔ ارم کی سسکاریوں نے پورا دن مجھے بے چین رکھا۔ آفس میں بھی میرے ہاتھوں اسٹاف کی شامت آتی رہی۔ ارم اب مجھ سے بات نہیں کرتی تھی اور کچھ کہتی بھی نہیں تھی، مجھ سے دور بھی رہنے لگی تھی۔ اچھی بات تھی کہ وہ مجھ سے دور ہی رہے، لیکن بس اس کی نظریں مجھ پر ہی جمی رہتی تھیں، جن میں نہ جانے ڈھیروں سوال تھے، ڈھیروں شکوے تھے۔ وقت آگے کو بڑھ گیا تھا، اب دونوں کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی۔ انہی دنوں میرے دوست نے اپنے بیٹے کے لیے نور کا رشتہ مانگ لیا۔ وہ لڑکا مجھے پسند تھا، لیکن پھر بھی میں نے نور سے اس کی رضامندی پوچھی، کیونکہ یہ بیٹی کا حق ہے۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ ہی اس کا اقرار بیاں کر رہی تھی۔ چند مہینے بعد ہی نور کی شادی طے ہو گئی۔ جس دن نور کی رخصتی ہوئی، ارم سے گلے لگ کر خوب روئی۔ ارم بھی رو رہی تھی۔ نور اب ودا ہو چکی تھی۔ اب گھر میں صرف میں تھا اور ارم۔ میرا کڑا امتحان تو اب شروع ہوا تھا۔ میں نے ارم سے کہا کہ مجھے اس سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ کچھ تھکی تھکی سی بھی لگ رہی تھی، پھر نور کی جدائی سے بھی اداس تھی۔ وہ لاؤنج میں رکھے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں سوچ چکا تھا کہ یہ مجبوری کا بندھن بھی اب ختم کر دوں، جسے ارم نے اپنے کڑے وقت کو گزارنے کے لیے مجھ سے جوڑا تھا۔ اس دن وہ اور نور یہی باتیں کر رہی تھی۔ ارم، تم نے بابا سے شادی اپنی چاچی کے بھائی سے بچنے کے لیے کر تو لی ہے، لیکن تمہیں برا تو لگتا ہوگا نا، بابا تم سے بہت بڑے ہیں۔ تمہارا بھی میری طرح یہ دل چاہے گا کہ تمہارا شوہر بھی۔ نور یہ کہہ کر چپ سی ہو گئی، اور ارم ہنستے ہوئے بولی، میرا شوہر بھی ہینڈسم اور ڈیشنگ ہو، یہی کہنا چاہتی ہو نا نور؟ ظاہر ہے میری بھی ایسی ہی خواہش ہے۔ بھلا تمہارے بابا میرے ساتھ کس اینگل سے اچھے لگتے ہیں؟ کتنے بڑے ہیں وہ مجھ سے؟ ارم کی باتوں نے مجھے کسی گہری کھائی میں پھینکا تھا۔ اگر میں اسے پسند نہیں تھا تو ہاسپٹل میں مجھ سے یہ کیوں کہا تھا کہ میں اسے اچھا لگتا ہوں؟ میں باہر کھڑا ایک اذیت سے گزر رہا تھا۔ میں تو اسے بے انتہا پیار کرنے لگا تھا۔ نور، تم تو میری مجبوری جانتی تھیں۔ چاچی میری زندگی برباد کر دیتی، اس لیے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ پتہ ہے شادی کی رات میری جان پر بنی ہوئی تھی، لیکن شکر ہے مرتضیٰ نے مجھے خود ہی تمہارے پاس سونے کے لیے بھیج دیا۔ ارم کی باتیں میرے لیے کڑا امتحان بن گئی تھیں۔ وہ نہ بھی بھیجتے تو میں تمہیں لینے آ جاتی۔ نور نے کہا، ہمارا تو یہی پلان تھا کہ تم بابا سے صرف کاغذی رشتہ جوڑو اور پڑھائی ختم ہوتے ہی اپنے ہم عمر لڑکے سے شادی کر لو گی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ تم شادی کرو گی تو کس سے؟ کیا کوئی ہے تمہاری نظر میں؟ بابا کی فکر مت کرو، میں انہیں کہہ دوں گی کہ وہ تمہیں چھوڑ دیں، وہ میری بات نہیں ٹالیں گے۔ نور نے دوستی کی خاطر مجھے بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ ارم کے آگے جملے نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ کہنے لگی، ہاں ہے، ایک بہت ہی ہینڈسم سا نوجوان، بہت پیار کرتی ہوں میں اس سے۔ یہ سن کر میرا اپنا آپ دھواں دھواں سا ہو گیا تھا، لیکن نور نے اس سے بے تابی سے پوچھا تھا، اچھا تم نے پہلے مجھے کبھی نہیں بتایا، بتاؤ کون ہے؟ نور نے بے چینی سے پوچھا تھا، لیکن وہ ٹال گئی، ابھی نہیں، وقت آنے پر بتاؤں گی۔ میں وہیں سے پلٹ آیا تھا، اسی وقت سوچ لیا تھا کہ ارم کو نور کی شادی کے بعد اس کے فیصلے پر آزاد کر دوں گا، اس لیے بات میں نے خود سے شروع کر دی۔ ارم، تمہاری تعلیم بھی مکمل ہو چکی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم جس لڑکے کو پسند کرتی ہو اس سے کہو کہ مجھ سے آ کر مل لے، میں تمہاری اس سے شادی کروانا چاہتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ چونک سی گئی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں مرتضیٰ؟ وہ بڑی ہی حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، تمہیں اب کسی بھی ڈرامے کی ضرورت نہیں ہے ارم، میں تمہاری اور نور کی باتیں سن چکا ہوں۔ ظاہر ہے تمہاری بھی اپنی زندگی ہے، مجھ جیسے بڈھے کی زندگی کا ویسے بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن مجھے تم سے صرف ایک ہی گلہ ہے
کہ اگر تم مجھ سے سچ بھی کہہ دیتی تو میں تمہیں کبھی انکار نہیں کرتا۔ تمہیں تحفظ چاہیے تھا ارم، اور وہ میں سچ سن کر بھی دے دیتا، لیکن جو کھیل تم نے اور نور نے میرے ساتھ کھیلا وہ غلط تھا۔ جب تمہیں کوئی اور پسند تھا تو مجھ سے یہ کیوں کہا کہ میں تمہیں اچھا لگتا ہوں؟ تم مجھ سے شادی پر راضی ہو۔ میرا دل بڑے ضبط سے گزر رہا تھا، کیونکہ وہ اب میرے دل کی مقیم بن چکی تھی۔ وہ چپ تھی، بس ایک ٹک مجھے دیکھے جا رہی تھی، شاید اپنے رویے پر نادم تھی۔ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، جب بھی تم چاہو جلد سے جلد اس لڑکے کو بلاؤ جو تمہیں پسند ہے، تاکہ میں تمہارا رشتہ بھی طے کر دوں۔ اب تمہارے ساتھ ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے میں نہیں رہنا چاہتا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ فیصلہ میرے لیے تب اتنا مشکل نہ ہوتا اگر ارم اور نور مجھ سے سچ کہتی، لیکن جو ڈرامہ انہوں نے رچایا تھا، میرے جذبات بری طرح سے مجروح ہوئے تھے۔ میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، لیکن میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ بڑی زور سے دروازہ کھٹکھٹانے پر میں چونک سا گیا۔ مرتضیٰ، دروازہ کھولیے۔ ارم تھی، لیکن اس وقت کیوں آئی تھی؟ میں نے کہا تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ، میں اس وقت تم سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتا۔ میں کسی کرب سے گزر رہا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اس سے تلخ کلامی کر بیٹھوں، لیکن وہ بھی ضد پر تھی، شاید رو رہی تھی۔ کہنے لگی اگر آپ نے دروازہ نہیں کھولا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھیں گے۔ ارم کی یہ بات سن کر میری جان لبوں پر آئی تھی۔ اس بے وقوف لڑکی پر مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ وہ اب بھی اسی لباس میں تھی جو نور کی شادی پر پہنا ہوا تھا، ویسے ہی تیار تھی، بس رونے سے کاجل پھیلا ہوا تھا۔ اس وقت وہ بھی اس کا حسن بڑھا رہا تھا۔ میں نے نظریں پھیر لیں۔ وہ اندر آ گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کیسی لگ رہی ہوں میں؟ ارم کی بات پر میں نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیسا بے تکا سوال تھا؟ وہ میرے بالکل قریب آ گئی۔ کچھ پوچھا ہے آپ سے؟ میں آپ کو کیسی لگ رہی ہوں مرتضیٰ؟ یہ کہہ کر وہ میرے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ میں تو اپنی جگہ فریز سا ہو گیا تھا۔ آپ نے آدھی ادھوری باتیں سنی مرتضیٰ، اور خود سے ہی کچھ بھی سوچ لیا۔ میرے لیے ایک خوبصورت نوجوان لڑکا ہو، یہ نور کی سوچ تھی۔ میں کئی بار اس سے کہہ چکی تھی کہ تمہارے بابا میرے آئیڈیل پرسنالٹی ہیں، مجھے ان کی شخصیت بہت اٹریکٹ کرتی ہے، لیکن نور عمر کا فرق میرے سامنے رکھ دیتی تھی۔ اسے لگتا تھا میں نے چاچی کے بھائی سے بچنے کے لیے مجبوراً آپ سے شادی کی ہے، اس لیے میں نور کو وہی جواب دے رہی تھی جو وہ سننا چاہتی تھی، کیونکہ میں اسے یقین دلا دلا کر تھک گئی تھی کہ میں آپ کو دل سے قبول کر چکی ہوں۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ شادی کی رات میں بہت نروس تھی، اور وہ ہر لڑکی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد میری خواہش تھی کہ آپ مجھے دیکھیں، میری تعریف کریں، مجھ سے باتیں کریں، لیکن آپ مجھ سے لاپرواہ سے رہتے تھے۔ اس لیے میں نے خود سے آپ کی طرف قدم بڑھایا تھا، آپ سے رات کے وقت باتیں کرنے لگی، آپ کے برابر میں سو گئی۔ مجھے آپ کی قربت چاہیے تھی مرتضیٰ، مجھے میرے رشتے کا حق چاہیے، لیکن میں خود سے یہ بات نہیں کہنا چاہتی تھی۔ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسا قدم پہلی بار اس کا شوہر اٹھائے، اس لیے بارش کے بہانے سے میں آپ کے قریب آ گئی تھی، لیکن نور کی آمد نے مجھے تاسنا ہی رہنے دیا۔ میری خواہش تھی کہ آپ کی پسند پہنوں، آپ کی مجھ پر ستائش سے بھری نظریں اٹھیں، آپ کی نظریں مجھے اندر تک مسرور کر دیتی تھیں۔ میں بہانے بہانے سے آپ کے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی کہ شاید آپ کو میری خواہش کا احساس ہو، لیکن آپ تو شاید پتھر کے ہیں مرتضیٰ۔ میرے ساتھ لگی، وہ مجھ سے شکوے کر رہی تھی، میں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ایک غلط فہمی تھی جو ہمارے درمیان اس لیے پیدا ہو گئی کہ میں ارم کی جانب پہل نہیں کی تھی، یہ غلطی تو میری تھی۔ میں نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر اسے اس کا پہلا حق دیا تھا۔ بہت حسین لگ رہی ہو، میں نے تعریف کی ابتدا کی، یوں روتے ہوئے۔ ارم نے غفی سے مجھے دیکھ کر پوچھا، شکوہ بھی کیا؟ میں مسکرانے لگا۔ وہ واقعی بہت حسین تھی،
بظاہر بھی اور دل کی بھی، میں ہی اسے سمجھ نہیں پایا۔ تو دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد، سبسکرائب کریں، دھنیہ واد، سبسکرائب کریں۔